ایک دن آپ کے پاس تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی ہیں اس طرح، تو آپ نے نا حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، تو عمر سے کہا کیا عمر، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کون سی چیز ایسی ہے جو بڑی محبوب ہے، آپ جسے بڑی محبت کرتے ہیں یا جسے آپ کھونا نہیں چاہتے؟ سر سوال یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، جو ایمان ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن کی روح سے دیکھیں ایمان کو، تو اللہ نے ایمان کی بڑی ویلیو رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسا بندہ کہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کی اس پہ لعنت جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تمام کے تمام فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت جاتی ہے۔ تو سر ایمان کی تو بڑی ویلیو ہے، ایمان کو تو بڑا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو آپ نے سوال بڑا کمال کا کیا ہے کہ ہم ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ جو ایک میٹھی چیز ہے، اس کو کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ تین اصول ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو، تو وہ تین کام کرے اپنی زندگی میں۔ اگر وہ تین کام کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کا لیول ہے نا، وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے، وہ بڑی اوپر کی چیز ہے۔ آپ کی جان چھوٹی چیز ہے، آپ کا ایمان اس سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے آپ کو محبت ہو تو وہ آپ کو اپنے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کے پاس تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی ہیں اس طرح، تو آپ نے نا حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، تو عمر سے کہا کیا عمر، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کون سی چیز ایسی ہے جو بڑی محبوب ہے، آپ جسے بڑی محبت کرتے ہیں یا جسے آپ کھونا نہیں چاہتے؟ فرمایا میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان کو بڑی امپورٹنسی دیتا ہوں، میرے لیے میری جان بڑی اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا، کہا ہے عمر، تب تک آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے یا مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے سے محبت نہیں کرتے۔ اگر اپنی جان کو آپ اوپر رکھتے ہیں اور میری محبت کو نیچا رکھتے ہیں تو آپ پھر جو ہے ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی کہا کہ اللہ کے رسول، میری جو محبت کا لیول ہے نا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب یہ ہو چکا ہے کہ میری جان چھوٹی چیز ہے، آپ کی محبت وہ پیک پہ چلی گئی ہے، وہ میرے لیے پہلی چیز پیورٹی میں سب سے پہلے پہ وہ چلی گئی ہے، لہٰذا میں آپ سے اب جو محبت کر رہا ہوں وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سر ٹاپ پہ رکھے، بالکل ایک اس سے اونچی کوئی چیز نہیں اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے نا، یقین کریں برائی کے تمام رستے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کے لیے پھر یس اور نو کہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یار کون سا کام کرنا اور کون سا نہیں کرنا۔ انسان کو کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ میں دنیا داری کے اندر میں نے ڈوبنا ہے۔ تو دوسری بات سر یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو تو اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے اس کی دوستی ہے، تو وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ سر دیکھ لیں آج کے دور میں یہ بڑا مشکل سا ہو گیا، ہمارے تعلقات فقط وہاں تک محدود ہو چکے ہیں کہ جہاں تک ہمیں مقصد ہے، ہمارا جہاں مقصد ہے وہاں پہ ہمارا تعلق بھی اچھا ہے، دنیاوی مقصد آپ کہہ لیں، وہ جہاں تک ہے بس ہماری محبت بھی وہیں تک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں سر کچھ ایسی محبتیں ہمیں ضرور پالنی چاہیے، کچھ ایسی شفقتیں یا ایسے لاڈ ہمارے ضرور ہونے چاہیے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو تو اپنی زندگی میں سر ہمیں کچھ ایسے لوگ
دیندار لوگ، دین سے محبت کرنے والے، جو اللہ کے رسول کے رستے کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وہ کوئی مقصد لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کر کے دیکھیں، تو آپ جو ہے سر ایمان کی مٹھاس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو تو وہ تیسرا کام یہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے، اتنا ہی دشوار ہو جائے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ انسان کے لیے آگ میں جانا بڑا مشکل ہے۔ ایک آپ کمفرٹ زون والی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو کہا جائے جی آپ نے آگ میں جا کے چھلانگ لگانی ہے اور آپ نے جل جانا ہے، کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایمان کو چھوڑنا بھی اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے کہ جتنا جو ہے وہ ایک کمفرٹ زون والی جگہ کو چھوڑ کے آگ میں جانا مشکل ہے، اتنی اہمیت اپنے ایمان کو دے، اپنے ایمان کو بڑا ویلیویبل سمجھے گا، تو اس بندے کو جو ہے وہ کیا ہوگا، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جائے گی۔ تو یہ وہ 3 ٹپس ہیں سر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو تو وہ ان 3 ارشادات پر جو میرے حضور نے فرمائے ہیں ان پہ اگر عمل کرتا ہے تو اسے ایمان کی مٹھاس ضرور محسوس ہو۔